नज़्ज़ल फ़ुरक़ान फ़ी क़ल्बिक। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले पर। बस मुख्तसर से वक्त में पहली हाज़री है यहाँ पे, तो आप भी ना मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ ना आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं। हमारा रिश्ता है तो सिर्फ़ विलायत आले मोहम्मद का रिश्ता है। आप मेरे साथ मिल के चलेंगे तो इंशाअल्लाह इस मुख्तसर से गुफ्तगू का लुत्फ़ आएगा। और मैं ये भी नहीं कहता यहाँ बैठें या वहाँ बैठें, जिधर आपका दिल चाहता है उधर बैठें, क्योंकि बड़ों से सुना था मजलिस हुसैन जन्नत है, और जन्नत कहते ही उसे हैं जहाँ मोमिन अपनी मर्ज़ी से बैठ जाता है। सलामत रहें, इसीलिए जिधर मर्ज़ी बैठें, बस मेरे साथ साथ बोलना है आपने। पहले जुमले की मुझे कीमत दो ताकि मैं अपने वक्त में आपके सरों पे आके गुफ्तगू करूं। सामईन मोहतरम, आयत कुरान है नज़्ज़लुल फ़ुरक़ान अलल क़ल्बि। अल्लाह कहता है मैंने कुरान को मोहम्मद के दिल पे नाजिल किया। तवज्जो है, मैंने कुरान को मोहम्मद के दिल पे नाजिल किया। लो जी, पहला फ़र्क कुरान और हुसैन में सुनो। मैंने कुरान को मोहम्मद के दिल पे नाजिल किया। कुरान और हुसैन में पहला फ़र्क ये है, कुरान मोहम्मद के दिल पे नाजिल हुआ, हुसैन मोहम्मद के दिल में नाजिल हुआ। आबाद रहे या आबाद व शाद रहे, सलामत रहे। सामईन मोहतरम, कुरान के उठने बैठने का नाम हुसैन नहीं है, हुसैन के उठने बैठने का नाम कुरान। आबाद रहें, सलामत रहें। सामईन मोहतरम, ये मकाम आले मोहम्मद है। बस हुसैनियत पे दो चार जुमले और दम याली। तवज्जो, कौन हुसैन इब्ने अबी तालिब? मेरी औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं, लेकिन जितना किसी का ज़र्फ़ होता है उतना हर कोई पढ़ता है। जितना किसी का ज़र्फ़ है उतना हर कोई पढ़े। जितना मेरा ज़र्फ़ है उतना मैं पढ़ूंगा, जितना आपका ज़र्फ़ है उतना आप सुनेंगे, क्योंकि फ़ज़ाइल आले मोहम्मद में बोलता वही है जिसे अली खैरात दे। अली खैरात उसे देता है जिस पे सैयदा राज़ी हूँ। अब मैं देखने लगा हूँ कौन सा बंदा सैयदा से खैरात लेने लगा है। तवज्जो, कुरान के उठने बैठने का नाम हुसैन नहीं, हुसैन के उठने बैठने का नाम कुरान है। सामईन मोहतरम, एक मौलवी साहब ने बड़ा तीर मार लिया, किसी ने बड़ा तीर मारा जी, मातम के इवज़ जन्नत मिल जाएगी। हो सकता है मातम के इवज़ जन्नत मिल जाए, मातम के इवज़ जन्नत मिल जाए। मैं कहता हूँ मातम के इवज़ जन्नत ना रखना। तवज्जो, मातम के इवज़ जन्नत ना रखना। मातमी का कम से कम सिला ये है, क्योंकि या तो अली की ज़ौजा बतूल मातमी पे राज़ी है या अलमदार अब्बास पे राज़ी है। अली की बेटी ने जिंदगी में दो लोगों को दवा दी है, दो लोगों के लिए दुआ की है, या तो अलमदार के लिए दुआ की है या आज़ादार के लिए दुआ की। सलामत रहे, आबाद रहे। इसीलिए तो या अलमदार का हाथ ऊंचा है या आज़ादार का हाथ ऊंचा। या इल्म, आबाद रहे, सलामत रहे। मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। कौन हुसैन? अल्लाह के बाद वाहिद बेमिसल हुसैन इब्ने अली। मैंने खिताबत को बिसाकी बना के बात नहीं की, पूरी जिम्मेदारी से बात करने लगा हूँ। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इस शहर की, इस इलाके में, इस सिटी में, इस तहसील के सबसे बड़ी जामिया मस्जिद किसका घर है? मेरे साथ साथ बोलेगा। अल्लाह का घर है जी। इस गांव की कच्ची मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। अच्छा, बैतुल्लाह किसका घर है? अल्लाह का। मस्जिद नबवी किसका घर है? अल्लाह का। बैतुल्लाह से लेके किसी गांव की कच्ची मस्जिद तक सारी मसाजिद हैं अल्लाह के घर। अब मैंने बात पूरी जिम्मेदारी से की है। अल्लाह के बाद वाहिद बेमिसल हुसैन, या अल्लाह की मिसल कोई नहीं या हुसैन की मिसल कोई नहीं। इस इलाके की कच्ची मस्जिद से लेके बैतुल्लाह तक सारे घर हैं अल्लाह के। करबला से लेके इस अज़ा खाने तक, इस अज़ा खाने से लेके हर वो घर जिस पे अब्बास का अलम है वो घर है हुसैन के। या तो अल्लाह दी घर दी तादाद तादाद कोई नहीं जानता या हुसैन दे घर दी तादाद कोई।
آواز رہیں یا علی مشکل کشا سلامت رہیں۔ سامعین محترم، حسین بادشاہ پڑھنا کوئی عام بندے کی بات ہے؟ اسی لیے تو میرے مرشد حسین نے کہا تھا کہ جیسے صحابی میرے پاس ہیں، نہ میرے نانا کے پاس ہیں، نہ میرے بابا علی کے پاس ہیں۔ میں نے کہا حسین بادشاہ نانا کے صحابیوں میں سلیمان بھی ہے، توجہ، نانا کے اصحاب میں سلیمان بھی ہے۔ کہا نہیں، جیسے صحابہ میرے پاس ہیں، نہ میرے نانا محمد کے پاس ہیں، نہ میرے بابا علی کے پاس ہیں۔ سامعین محترم، نبیوں کے سردار کے نوکر سلیمان کی عمر، ایج جو ہے، کم سے کم کتابوں میں 650 سال ملتی ہے، اور آخری روایت روز عاشور کی یہ کہتی ہے کہ حر علیہ السلام اپنی شہادت سے 1 گھنٹہ پہلے امام کے لشکر میں آئے۔ توجہ، نبیوں کے سردار سلیمان کی عمر ہے 650 سال، حسین کا حر آیا 1 گھنٹہ پہلے۔ اب حسین نے یہ نہیں کہا حر لباس بدل، حر اپنا امامہ بدل، حر عبا بدل، حر قبا بدل، کہا نہیں، حر سیدھا میدان میں جا کے جنگ کر۔ میں نے کہا حسین بادشاہ، حر نے جو لشکر یزید میں رہ کے نمازیں پڑھی ہیں وہ تو ساری باطل ہیں۔ ابھی آپ نے نماز پڑھانی ہے، حر کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دیجئے۔ توجہ، حر کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دیجئے۔ آپ نے ویسے ہی میدان میں بھیج دیا تو حسین بادشاہ نے کہا محسن گیلانی جاہل نہ بن، میں حر کو آج بغیر نماز پڑھائے میدان میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے حر کو نماز نے نہیں، حسین کی محبت نے بچایا۔ یا علی مشکل، حر کو نماز نے نہیں، محبت حسین نے بچایا ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا نبیوں کے سردار کا 650 سالہ سلیمان حسین کے حر کے 1 گھنٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ معیار ہے حسین ابن علی کا۔ سامعین محترم، میری کیا اوقات ہے میں حسین بادشاہ پڑھوں؟ آخری جملے پڑھنے لگوں، میری اوقات نہیں ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے میدان کربلا میں اپنا بابا حسین بتایا ہے۔ پڑھوں شہزادے کی زبان سے ایک جملہ حسین ابن علی کی شان کا۔ شہزادہ علی اکبر نے میدان کربلا میں فوج اشقیاء کو دیکھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، او فوج اشقیاء، اگر تیرے پاس میرے بابا حسین کی محبت نہیں، میرے دادا علی کی محبت نہیں، تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ سرکار علی اکبر علیہ السلام نے فوج اشقیاء کی طرف دیکھ کے کہا تھا، وَلَكِنْ كَيْفَ صَدْرِ بَصِيرَةٌ لِلَالِ محمد اما حیتانی دور ابی یسیراتن۔ شہزادے نے 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے کہا، اس کے دل میں ہم آل محمد کی محبت کیسے آ سکتی ہے جس کے ابا جی کی گھر کی دیواریں چھوٹی ہوں۔ شہزادے کا کربلا میں یہ بات کہنا اس امر کی دلیل ہے کہ حسین سے محبت وہی کرتا ہے جس کی اماں نیک ہو، ابا ایک۔ آباد رہے یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا۔ آخری جملہ پڑھوں فضائل کا، معرفت کا جملہ پڑھنے لگا۔ اب مجھے وہ در دکھاؤ، وہ دریچہ دکھاؤ جسے کھول کے تیرے خانہ ادراک میں یہ جملے کو رکھوں، ورنہ میرا کام ارسال کرنا ہے، وصول تو انہیں اپنے ظرف کے مطابق کرنا ہے۔ قبلہ بیٹھے ہیں، تصدیق کروا لینا۔ توجہ، کون؟ حسین ابن علی۔ حسین بادشاہ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے کے مسجد سے باہر آئے تو دیکھا بادشاہ دی کسے جوتی چوک لئی۔ توجہ کرنی ہے، شاہ جی بادشاہ دی جوتی چوک لی۔ قمر شاہ جی توجہ۔ اصحاب نے کہا بادشاہ ہماری جوتی پہن لیں۔ سرکار کہتے ہیں نہیں، میں ننگے پاؤں گھر جاؤں گا، میں ننگے پاؤں گھر جاؤں گا۔ توجہ، کہا مولا حسین بادشاہ ننگے پاؤں گھر آ گئے۔ اب جو چور تھا نا وہ بڑا عارف تھا، بڑا سمجھدار تھا، جوتی اور تاج میں فرق جانتا تھا۔ اس نے حسین کی جوتی لی، سر پہ رکھ کے بازار میں چل دیا۔ توجہ، بازار میں چل دیا۔ میں پڑ گیا، میں گزر گیا، بازار میں چلا گیا۔ ایک بندے آکھیا تیرا دماغ خراب ہے؟ اندھا ہویا کی ہے؟ کہندہ جوتی پیران چے پان والی چیز ہے، سر تے رکھن والی چیز نہیں۔
کہندا اپنی ہوندی تے میں پیراں چ پا لیندا. کہتا ہے کس کی نالین ہے؟ فرمایا حسین ابن علی کی نالین ہے. وقت کی حجت کا جوتا ہے. توجہ, وقت کی حجت کا جوتا ہے. روایت کہتی ہے اس نے 2 اونٹ پکڑے تھے جو سونے چاندی سے بڑے تھے. اس نے وہ اونٹ دی اور حسین کی جوتی خرید لی. سلام ہے اس بندے پہ جو سمجھ کے بولا. توجہ, اس نے اونٹ دے کے جوتی خرید لی. اب 2 والے نے 5 کے بدلے میں بیچی, 5 والے نے 10 کے بدلے میں بیچی, 10 والے نے 15 کے بدلے میں بیچی, 15 والے نے 20 کے بدلے میں بیچی. میں گزر گیا, 15 والے نے 20 کے بدلے میں بیچی, 20 والے نے 25 کے بدلے میں بیچی, 25 والے نے 35 کے بدلے میں بیچی, 35 والے نے 50 کے بدلے میں بیچی, 50 والے نے 100 اونٹوں کے بدلے حسین کی جوتی بیچی. اب جوتی بکتی گئی. روایت کہتی ہے امام حسین بادشاہ کا ایک نوکر ہے اور وہ بن کنا, اس کو پتا چلا کہ یہ حسین کی جوتی ہے. توجہ, یہ حسین کی نالین ہے. روایت کہتی ہے یا 1100 اونٹ تھے یا 11,000 اونٹ تھے جو سونے چاندی سے بڑے تھے. اس نے 11,000 اونٹ دے کے حسین کی نالین کو خرید لیا. یہ 1 سال کے بعد مدینے آیا. وہی مسجد تھی, وہی ممبر تھا, وہی خطبہ تھا, وہی ممبر تھا. امام حسین بادشاہ خطبہ دے کے باہر آئے. اب اس نے نالین کو حسین کے قدموں میں رکھا. کہا بادشاہ جوتا پہنیے. اصحاب نے کہا مولا یہ تو وہی جوتی چور لگتا ہے جس نے آپ کا جوتا اٹھایا تھا, اسے سزا دیجئے. حسین فرماتے ہیں سزا کس بات کی؟ میری جوتی کائنات میں رزق تقسیم کرنے گئی تھی, کر کے میرے قدموں میں واپس آ. آباد رہیں, سلامت رہیں. بس عزادارو, اسی حسین کی بیٹیوں کو بڑا مارا ہے مسلمان. مصائب پڑھنا, جو پردے میں آ کے بیٹھتی ہے نا سیدہ, وہ میرا علم سننے یا میرے صرف فضائل سننے نہیں آتی, وہ اپنے ویر حسین کا پرسہ لینے آتی. عزادارہ نے مظلوم کربلا, آج یہاں پہ مجلس تھی, بانی نے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی. کسی کی ڈیوٹی سپیکر پہ لگ گئی, کسی کی ڈیوٹی لنگر پہ لگ گئی, کسی کی ڈیوٹی مجلس کے اور کاموں میں لگ گئی. مجھے ممبر حسین کی قسم ہے, جب قافلہ چلائے نا سید زادیوں کا 11 محرم کو کربلا سے شام کی طرف, تو ان لائنوں نے بھی ڈیوٹیاں لگائی تھی. ایک بے غیرت کی ڈیوٹی تھی, تو نے کربلا سے لے کے شام تک رقیہ کو عباس سے نہیں ملنے دینا. ایک لائن کی ڈیوٹی تھی, تو نے کربلا سے لے کے شام تک لیلا کو اکبر کے پاس نہیں جانے دینا. اجرکم من اللہ. تاریخ میں اس کا نام ملتا ہے حارس, اللہ لعنت کرے اس پہ. شمر نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی, تو نے کربلا سے لے کے شام تک علی کی بڑی بیٹی زینب کو سونے نہیں دینا. اجرکم من اللہ. عزادارہ نے مظلوم کربلا, علامہ علی نقی نکر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 66 دن اور 66 راتیں سوئی نہیں علی کی بیٹی. ماتم 66 راتیں سوئی نہیں علی کی بیٹی. علامہ صاحب کہتے ہیں جب 40 راتیں اور 40 دن گزر گئے نا, علی کی بیٹی کو جاگتے تو ایک جگہ پہ قافلہ رکا. علی کی نفیس بیٹی نے خشک درخت کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی, سوئی نہیں. جیسے بندہ تھک کے آنکھیں نہیں بند کر لیتا, ویسے زینب عالیہ نے اپنی آنکھیں بند کی. اس شمر لعین نے دیکھا, اس نے حارث سے کہا میں نے تیری ڈیوٹی کیا لگائی تھی؟ کہتے تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی, تو نے زینب کو سونے نہیں دینا. یہ شمر کہتا ہے وہ دیکھ علی کی بیٹی سو گئی. او عزادارو سوال کرو مجھ سید پہ کہ کیا اس بے غیرت نے آواز دے کے اٹھایا؟ میں ہاتھ باندھ کے روایت پڑھنے لگا, ماتم اس بے غیرت نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا, یہ دوڑ کے آیا. ماتم اس نے لوہے کا تازیانہ زینب کے سر میں مارا, زینب کے سر سے خون کا فوارہ نکلا. علی کی بیٹی حسین کے پاس نہیں آئی, علی اکبر کے پاس نہیں آئی.
سیدھا عباس کے پاس گئی، رو کے کہتی ہے غازی دیکھ میرے سر سے لہو جاری ہے، اور میرا بھائی دیکھ اسی پردے کا تو ضامن۔ یہ تھے ذاکر آل عباس سید محسن گیلانی صاحب۔ یہ ایک تو اعلانات سماعت فرما لیجیے کہ انشاءاللہ 7 جون